اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد پروردگار عالم کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اپنی ثنا اور تعریف کے لیے یہ زندگی عطا کی۔ کروڑوں بار درود و سلام روح کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی نگاہ رحمت کے باعث ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کی نگاہ شفقت کے طفیل یہ زندگی میں ایمان، اسلام اور اعمال صالحہ سے یہ رحمتیں، برکتیں اس نے ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن پر اپنی رحمتیں، برکتیں، انعامات کی بارش فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہمارا موضوع ہوگا محبت الہی۔ قرآن مجید میں نے تیسرا پارہ سورہ آل عمران، یہ حسن ترتیب میں تیسری صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 31 کے ایمان افروز مبارک پرنور کلمات مبارکہ پڑھنے کی اور تلاوت کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ قرآن مجید میں لفظ قل پر اللہ رب العزت نے 332 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس بات کو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب قرآنی انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 8 5788 صفحے پر انہوں نے تقریباً 15 صفحات پر مشتمل یہ 332 آیتیں درج کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ہر آیت کا آغاز لفظ قل سے فرمایا۔ اس میں ایک یہ آیت ہے، قل اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یعنی جب بات عام ہو تو وہ یا ایہا الناس کہہ کر خطاب فرماتا ہے، کبھی یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتا ہے، مگر جب بات خاص ہو، خاص الخاص ہو اور اخص الخواص ہو تو اللہ رب العزت فرماتا حبیب بات عام ہوتی تو ہم فرما دیتے ایہا الناس آمنوا کے کلمات سے، یہ بات خاص ہے آپ خود فرما دیں، تو وہ کسی خاص بات کو مخلوق تک جب پہنچانا چاہے تو وہ خود فرماتا ہے حبیب
آپ فرما دیں تاکہ لوگ آپ کی زبان اقدس سے سن کر اس نعمت کو جان سکیں۔ جب اس نے نکھرا ہوا تصور توحید دینا چاہا تو ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک ہے، تاکہ 360 کی محبت میں جو گرے ہوئے ہیں، یہ جو لات اور منات اور یعوق اور نصر کی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو خبر ہو جائے۔ آپ اپنی زبان اقدس سے فرما دیں قل هو اللہ احد۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا پہلی چیز، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، عشق کرنا چاہتے ہو، فرمایا فاتبعونی، پس تم میری پیروی کرو، میری غلامی میں آ جاؤ، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری متابعت کرو۔ یحببکم اللہ، فرمایا اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اتباع کو درمیان میں رکھا اور شروع بھی محبت سے کیا اس آیت کریمہ کو، اور آخر پر بھی جا کر محبت کا ذکر کیا۔ اس نے محبت کو 2 بار ذکر کیا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تحبون اللہ فرما کر اس نے شروع میں محبت کا ذکر کیا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یحببکم اللہ فرما کر اس نے آخر میں محبت کا ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان ابتدا ہے اور جو عشق ہے یہ انتہا ہے۔ اسی طرح ایمان یہ آغاز ہے اور عشق یہ انجام ہے۔ ایمان ایک سیڑھی کی مانند ہے اور جو عشق ہے یہ چھت کی مانند ہے۔ اگر ہم چھت تک پہنچنا چاہیں تو سیڑھی کے ذریعے جاتے ہیں، اگر ہم خدا کی ذات تک پہنچنا چاہیں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے ایمان لاؤ، محبت کرو، اور ایمان کا معنی ہی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری میں حدیث۔ فرمایا تم میں کوئی مؤمن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سفر ایمان کا آغاز بھی محبت سے کیا ہے اور سفر ایمان کا اختتام بھی محبت پر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ان خوش نصیب ہستیوں کا جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے عشق سے سرفراز کیا تھا، اور وہ مبارک ہستیاں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی مقدس، معمبر، مطہر ہستیاں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اور رسل اعظام کو اللہ نے اپنی محبت کا خزانہ عطا کیا تھا، اپنے عشق کی میراث عطا کی تھی، اپنے انس اور چاہت اور رغبت کی بے مثال دولت عطا کی تھی۔ آپ جس نبی کو بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے انہیں اپنی بے مثال اور بے پناہ
محبت سے سرفراز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی، زمین پر آ گئے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام 300 سال اللہ کی یاد میں، محبت میں، عشق میں روتے رہے۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دی کہ آدم یہ تسبیح پڑھو، یہ کلمات پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر 300 سالوں کے بعد، رونے کے بعد، جب سر اٹھایا، عرش بری کی طرف دیکھا، مال کے کائنات کی طرف نظر کی اور عرض کیا، مولا میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں کہ مجھے اسألک بحق محمد ان یغفر لی، کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دے۔ امام طبرانی نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے اس کا ذکر کیا، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں ذکر کیا، ابن جوزی نے الوفا میں ذکر کیا، اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیا گیا، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام جب بڑھنے لگے تو فرمایا، آدم حق مہر ادا کرو تاکہ حوا کو تمہارے نکاح میں دیں۔ تو عرض کیا، حق مہر کیا ہے؟ فرمایا، 20 بار آدم اور حوا یہ مل کر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے درود و سلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا گیا۔ اس بات کو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ الجلالین میں لکھا، اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الاحزان اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے بہت زیادہ عشق کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ رب العزت کے عشق سے مأمور تھے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام امتحان کے لیے آیا، اللہ پاک کی بارگاہ سے اجازت دے کر، کیا میں ابراہیم علیہ السلام کو آزما سکتا ہوں؟ فرمایا، چلے جاؤ۔ تو دروازہ مبارک کے باہر آ کر بلند آواز سے صدا تھی، اللہ اکبر، یہ صدائے محبت بلند کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے طواف مکمل کر کے جب باہر آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اور اس سے پوچھا کہ میرے محبوب کا کس نے نام لیا ہے؟ محبوب حقیقی کا نام۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیا ہے۔ فرمایا، ایک بار اور میرے محبوب کا نام لو۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اب اگر آپ کی مرضی سے اگر میں نام لوں، آپ کے کہنے پر، آپ کی ڈیمانڈ پر اور آپ کی طلب پر، آپ کی تمنا اور آرزو پر، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ پاک نے ان کو جانوروں کا، بکریوں کا ریوڑ عطا کیا تھا۔ انہوں نے کہا، ایک بار میرے محبوب کا نام لو تو میں 500 بکریاں عطا کر دوں گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھر فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری آواز میں اتنی مٹھاس ہے
تمہاری آواز اتنی دل آویز ہے، مبارک ہے، رس گھولتی ہے، جو کانوں کو سکون دیتی ہے، جو دل میں ایک یاد الہی اور محبت الہی اور عشق الہی کو ابھارتی ہے، اشتیاق پیدا کرتی ہے، شوق لقاء پیدا کرتی ہے، محبوب کی یاد آتی ہے تمہاری آواز سن کر۔ ایک بار پھر نعرہ مستانہ بلند کرو۔ انہوں نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ تو فرمایا 500 بکریاں اور دوں گا۔ پھر نعرہ محبت بلند کیا، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک بار اور میرے محبوب حقیقی کا نام لو۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ تو فرمایا ان بکریوں کی نگہبانی کے لیے ایک چرواہا چاہیے، جو دیکھ بھال کرنے والا ہو، جو چرانے والا ہو، صبح و شام ان کا خیال رکھنے والا ہو۔ تم ایک بار میرے پروردگار کا نام لو، میں ساری عمر ان بکریوں کی راکھی رکھوں گا، دیکھ بھال کروں گا، نگہبانی کروں گا، پانی پلاؤں گا، اور ساری عمر نام الہی ایک بار سنا دو، میرے پروردگار کا نام ایک بار جپ دو، عمر بھر میں تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ جب یہ عشق دیکھا تب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ میں جو بشری شکل کے اندر آیا ہوں، میرا نام جبریل امین ہے اور میں آزمائش کے طور پر آیا تھا۔ واقعی جو اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں وہ اپنے ہستی میں اس قدر عشق الہی کو سموئے ہوئے ہیں کہ مال کیا، جان کیا، وہ ہر چیز اپنے محبوب پر وار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں، یہ قرآن مجید میں 17واں پارہ 21 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 69 کا مطالعہ کرو کہ سب کے سب لوگ معاشرہ والے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اس جواں کو جلانا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ سب کے سب لوگ اس نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا چاہتے ہیں، اور عاشق اپنے محبوب سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، اب وہ اس آگ میں جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ عقل روکتی ہے مر جاؤں گی، جل جاؤں گی، مگر عشق کہتا ہے ہم تو آئے ہی جلنے کے لیے ہیں۔ عقل کہتی ہے تو فنا ہو جائے گا، نہ جا، روک رہی ہے، مگر جو عشق کے سوداگر ہوں، جن کی منزل عشق الہی ہو، جن کی منزل محبت الہی ہو، جن کی منزل وصل الہی ہو، دیدار الہی ہو، وہ اپنی جان تک اپنے محبوب پر وار دیتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل سوچتی پھرتی ہے چھلانگ لگاؤں کہ نہ لگاؤں، مگر عشق وہ کودنے کے لیے، جل جانے کے لیے، مر جانے کے لیے، اور اپنی جان آفرین کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام چھلانگ لگا رہے ہیں، پھینکا جا رہا ہے، اور فرمایا ہم نے ندا دی قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر عاشق تھے کہ اگر خدا نے اسماعیل دیا اور پھر حکم دیا اسے اس وادی میں چھوڑاؤ جہاں تپتا ہوا صحرا ہے، تب بھی بات مانی، حکم دیا اسے ذبح کر دو تو منا کے میدان میں جا کر لٹا دینا اور چھری تک چلا دینا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا عشق عطا کیا تھا۔